السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ مزے میں ہیں؟ الحمدللہ۔ اللہ اچھا رکھے آپ کو، اللہ خوش رکھے، اللہ سلامت رکھے، اللہ دین و دنیا کی تمام نعمتیں، برکتیں، سعادتیں، عظمتیں، فضیلتیں عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا اور اپنے حبیب کا شکر گزار بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا فضل و کرم ہمیشہ آپ پر، آپ کے والدین پر اور تمام امت مسلمہ پر برقرار رکھے۔ پیارے بچوں، ہمارے نصاب کی یہ پویم ہے، اس کا نام ہے الوردہ۔ لاسٹ پویم ہے ہمارے پویمز کے اعتبار سے، اس کو گلاب کہا جاتا ہے۔ یہ پویم ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ چلیے آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں شافی محشر، ساقی کوثر، رحمۃ للعالمین، دونوں عالم کے سرتاج محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ اس ناز غلامی پر ہم جتنا بھی فخر کریں کم ہے اور بجا ہے۔ پیارے بچوں، قبل اس کے کہ ہم پویم کا آغاز کریں، ایک ربائی ذہن میں آ رہی ہے۔ گلشن میں صبا کو جستجو تیری ہے، گلشن میں صبا کو جستجو تیری ہے، بلبل کی زباں پہ گفتگو تیری ہے، ہر رنگ میں ہے جلوہ تیری قدرت کا، جس پھول کو سونگھتا ہوں بو تیری ہے۔ پیارے بچوں، ہماری یہ پویم ہے جس کا عنوان ہے الوردہ، الوردۃ، اس کے معنی ہے گلاب۔ آج ہم جو ہے گلاب کے بارے میں کچھ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کا آغاز کریں، اس کے جو ہے ورسز کو ہم ایک بار پڑھ لیتے ہیں، جو ہمارے کو ایگزام میں کارآمد ہوں گے۔ لکھنا کیسا ہے ہمارا، اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ یا وردتی یا بہجتی، یا وردتی یا بہجتی، یا وردتی یا بہجتی، اظہرتی لی حدیقتی، یا وردتی یا بہجتی، اظہرتی لی حدیقتی۔ یہ جو دو لائنز ہیں میں جو پڑھا، یہ آپ کو ایگزام میں لکھنا ہے۔ اگر ایگزامنر آپ کو یہ پویم کا نام دے دے الوردہ، تو آپ کو یہ دو ورسز لکھنے ہیں۔ کیا ہے پھر وہ پڑھیں گے؟ یا وردتی یا بہجتی، اظہرتی لی حدیقتی۔ یاد رکھیے، شاعر یہ کہہ رہا ہے گلاب کے تعلق سے۔ گلاب کیا ہے؟ گلاب جیسے کہ آپ جانتے ہیں پھولوں کا راجا ہے، پھولوں کے راجا کا نام گلاب ہے۔ گلاب کے متعلق یہ ہے کہ دیکھو آپ، اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت نمایاں ہوتی ہے۔ ایک جھاڑ، ایک ٹہنی ہری سی، پتے ہرے سے، لیکن اس کے اندر سے جو پھول نکل رہا ہے ایک لال قسم کا، یہ کلر مختلف، پھر اس کے بینج بھی اس میں، پھر اس کی خوشبو، اس کو دیکھتے ہی پتہ چلتا ہے کہ قدرت کس کو کہتے ہیں۔ اس کی پتیاں، اس کے رنگ، اور وہ اتنے زیادہ ایک جگہ کیسے منجمد ہوتے ہیں، جب وہ کھلنے کے بعد کیسا اتنا بڑا ہو جاتا ہے،
اس کی بڈ یعنی اس کے جو کلی ہوتی ہے، پھر وہ کلی اتنی چھوٹی جب ہوتے ہوئے جب وہ پھول کھلتا ہے تو اتنا بڑا کیسا ہو جاتا ہے، اس میں وہ کس طرح سے ایکسٹریکٹ ہو کے تھا اور کس طرح سے کھل گیا، یہ قدرت نمایاں کرتی ہے۔ شاعر کہہ رہا اے میرے گلاب اے میری خوبصورتی، اے میرے گلاب اے میری خوبصورتی، تو نے میرے لیے میرے باغ کو پر رونق بنا دیا۔ کہ پیارے بچوں، آپ بھی آپ کے بابا کے گارڈن کے پھول ہیں، آپ کے بابا کے گارڈن کے آپ پھول ہیں۔ شاعر یہاں یہی بتانا چاہ رہا ہے کہ اے میرے گلاب اے میری خوبصورتی، جب آپ کا گھر کسی باغ کے بازوق ہے جہاں پہ یہ پھول ہیں، یا آپ کے گھر میں گارڈن ہے، تو اس کی دیکھیے آپ کے گھر کے بازو کے تصور کر لیجئے، نہ آپ اس کو پانی دے رہے ہیں، نہ جو ہے اس کی نگہداشت کر رہے ہیں، نہ اس کچھ دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ کے گھر کے بازو ایک باغ ہے جو پھولوں کا ہے، تو وہ جب ہوا چلے گی تو اس کی خوشبو سے آپ کا گھر معطر ہو جائے گا، آپ کا گھر معطر ہو جائے گا۔ تو اسی طرح سے نہ اس کو آپ پانی دیے، نہ اس کی نگہداشت کرے، لیکن صرف وہ آپ کے بازو رہنے سے اس کا فائدہ آپ کو ہو رہا ہے۔ اب یہ تصور کرو، اگر آپ کو کیسی خوشی ملتی ہے، کیسی مسرت ملتی ہے، اس کے برخلاف اگر خود آپ اس کے مالک ہو جائیں، آپ کے گھر میں ہو، تو اس کی کتنی خوبصورت خوشی ہوں گی آپ کو۔ پھر وہ جو ہے آپ اس سے استفادہ کریں، یعنی اس کو دوا وغیرہ بھی بنائی جاتی ہے، اس کا گلقند وغیرہ بنایا جاتا ہے، کئی چیزوں میں اس کا استعمال بھی ہوتا ہے، اور بالخصوص جو ہے نا عورتیں اپنے بالوں وغیرہ میں بھی لگاتی ہیں، اور شادی وغیرہ میں تمام دولہے دلہن تمام لوگوں کو وہ اپنے فیلنگز بتانے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یعنی ہر اچھی چیز کے لیے، یعنی اپنے احساسات اپنی فیلنگز کو بتانے کے لیے پھول کا استعمال کیا گیا ہے، گلاب کا استعمال کیا گیا ہے اس میں بالخصوص۔ شاعر آگے کہہ رہا ہے کہ اسی طرح سے اے میرے بچوں، آپ بھی جو ہے اپنے بابا کے جیسے گارڈن کے پھول ہیں، تو آپ جو ہے اپنے باغ کو بھی، یعنی آپ کے بابا کا جو باغ ہے، یعنی آپ جو ہیں اس کو مہکائیے، آپ جو ہے خوش رہیں گے، آپ اچھے رہیں گے، آپ جو ہے اپنے آپ کو اور اپنے سے اپنے اطراف کے ماحول کو خوشنما اور رنگین بناؤ گے۔ سمجھ میں آیا؟ یعنی سب سے پہلے آپ کو نالج گین کرنا ہے، خوب محنت سے پڑھنا ہے، پھر جو ہے نا جو ایکسپیکٹیشن بابا آپ سے، امی بابا آپ سے جو لگائے ہیں، اس کو آپ کو فلفل کرنا ہے۔ جب آپ وہ کریں گے تو خود سب سے پہلے آپ کو اس کی خوشی ہوگی، پھر اس کے بعد آپ کے اطراف میں جتنے لوگ ہیں، آپ کے گھر کے آزو بازو، آپ سے فائدہ ہونا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کنتم خیر امۃ، تم سب سے بہتر ہو، تم سب سے بہتر ہو۔ جیسا کہ باغ میں بے شمار پھول ہیں، لیکن ان پھولوں میں تم سب سے بہتر ہو، تم گلاب ہو۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم کو دوسروں کے لیے بنایا گیا ہے۔ دوسروں کے لیے کیا بنایا گیا ہے؟ آئیڈیل بنایا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اچھائی کا حکم دینے والے ہو اور برائی سے روکنے والے ہو۔ میرے بچوں، تم کب اچھائی کا حکم دینے والے بنو گے؟ جب تم خود اس پہ عمل کرو گے۔ تب کب تم برائی سے روکنے والے بنو گے؟ جب تم خود وہ کام نہیں کرنے والے ہو۔ تو آپ اپنے چھوٹے بھائیوں کو، چھوٹے بہنوں کو، کزنز کو، ریلیٹیوز کو، جب آپ ان کے لیے رول ماڈل کب بنو گے؟ سب سے پہلے آپ اپنے چھوٹے بھائیوں بہنوں کے لیے، پھر اس کے بعد آزو بازو والوں کے لیے، پھر محلے والوں کے لیے، پھر شہر والوں کے لیے، پھر اسٹیٹ والوں کے لیے، پھر ملک کے لیے، پھر دنیا کے لیے آپ رول ماڈل بنو کہ آپ ایسا بننا ہے، آپ ایسا بننا ہے، آپ ایسا بننا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ چاہو کہ آپ کی ذات سے دوسروں کو فائدہ ہو، آپ کی ذات سے دوسروں کو فائدہ ہونا، یہ یاد رکھیے، ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھیے۔ اب شاعر اس کی وضاحت فرما رہا ہے کہ پھول کیسا کیسا ہے، اس کے اطراف میں کیا کیا ہوتے ہیں۔ پھول تو ہے، اس کے اطراف میں کیا کیا ہوتا ہے، اس کی بھی منظر کشی کرا ہے۔ مصبوغۃ بحمرتی محفوظۃ بخضرتی، شاعر کہہ رہا ہے سرخی سے تو رنگی ہوئی ہے، یعنی پورا لال ہے، گلاب جیسا ہوتا ہے، گلاب کا ایک اوریجنل کلر جو ہے ریڈ روز، پھر ہریالی سے تو گھری ہوئی ہے، اس کے اطراف کا جو نیچے کا جو ماحول ہے، اس کا جو بیس ہے، وہ پورا اس کی پتیاں جو ہے، جس کے اندر وہ برڈ تھا، وہ جو کھلا تو اوپر جو پوری ہریالی تھی، اب وہ کھلنے کے بعد اندر وہ ریڈ ہو گیا ہے، تو وہ نیچے جو ہے تو لالی سے گھری ہوئی ہے، اور نیچے جو ہے اس کی پتیاں ہری ہیں۔ شاعر یہ کہا فی نصرتی فتانۃ
کطفلتن صغیرتن، شاعر کہہ رہا ہے جمال و بہار میں تو موہ لینے والی ہے، تو اتنی خوبصورت ہے اے گلاب، تیرے کو دیکھتے ہی جو ہے نا تیرے پہ فدا ہونا دل چاہتا ہے، تجھے لے لینا دل چاہتا ہے، تجھے توڑ لینا دل چاہتا ہے۔ کیسا؟ کطفلتن صغیرتن، ایک چھوٹے بچے کے سر کا، چھوٹا بچہ کس کا بھی رہنے دو، وہ بکری کا رہنے دو، کتے کا رہنے دو، شیر کا رہنے دو، انسان کا بچہ سب اس کے پر ایک دم ایک موہ اس کے طرف جیسا بڑھتے ہیں اس کو جھپٹنے کے لیے، اس کو لینے کے لیے۔ اسی طرح سے اے گلاب تو ایک ہمارے پاس بالکل معصوم بچے کی طرح ہے۔ او بسمتن رقیقتن یا سلوتی فی عیشتی تقبلی تحیتی، اب شاعر یہاں کہہ رہا ہے اے لطیف مسکراہٹ کی طرف، اے لطیف مسکراہٹ کی طرح، اے میرے سکون، اے میری زندگی میں تو میرے لیے میرا تحفہ قبول کر۔ ہم جب بھی جو ہے اپنی فیلنگز، جیسا میں بتایا، ہم کسی کے ولیمے میں جاتے ہیں تو ولیمے میں کیا کرتے ہیں صاحب، دولہا دلہن کے لیے پھول لے کے جاتے ہیں، ان کو پھول پہناتے ہیں تاکہ ہم اپنی فیلنگز بتائیں، بھائی اللہ آپ کو خوش رکھے، ایسا پھولوں کی طرح خوش رکھے، اس کی خوشبو سے جو ہے آپ معطر رہیں، ہمیشہ آپ کی زندگی ہمیشہ خوش و آباد رہے۔ یہ بتانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ان کے پر لے جا کے پھول نچھاور کرتے ہیں۔ اور جو ہے اکثر یہ بھی دیکھا گیا کہ انتقال ہو جاتا ہے تو بھی جب ہم پھول لے جا کے ان کی خبروں پہ بھی چڑھاتے ہیں، ان کا منشا کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس سے مردے کو کیا فائدہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں احادیث شریفہ کی روشنی میں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو وہاں خبروں پہ عذاب ہو رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور کی ٹہنی ڈالی لی، اس کو چیرا اور ان دو خبروں پہ رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب تک یہ ہرے رہیں گے، یہ ہرے ہے، یہ ذکر خدا میں لگے رہیں گے، جب تک یہ ذکر کرتے رہیں گے ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ تو وہ پھول وغیرہ بھی لے جانا، خبروں پہ پھول چڑھانا، یہ جو ہے نا یہ ثابت کرتا ہے کہ ان کے عذاب میں تخفیف ہو اللہ تعالیٰ، اور وہاں جا کے قرآن خوانی کرنا اور ان کو ایصال کرنا یہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ اس سے جو ہے ان کو جو ہے تحفے تحائف دینا، ان کو جو ہے نا اس سے ان کے عذاب میں، ان کے معاملہ داریوں میں آسانیاں ہوتی ہیں، اور جو درجات والے ہیں ان کے درجات اور بلند ہوتے ہیں۔ اور ہم جیسا کہ میں بتایا آپ کو، ہمارے فیلنگز بتاتے ہیں کہ ہم آپ سے ایسی محبت کرتے ہیں۔ یہ جیسے کہ پھول ہیں، یہ جو سب سے قیمتی بھی ہیں اور خوبصورت بھی ہیں، ہم آپ کے اوپر نچھاور کر رہے ہیں، یہ بتانا مقصد ہے۔ تو بہرحال یہ یاد رکھیے، پھول بڑی نایاب چیزیں، ان کو جو ہے نا ہم کسی کو تحفہ دیتے ہیں تو یہ اپنی فیلنگز بتانے کے لیے ہی دیتے ہیں۔ تو یہاں پر اس سے یاد رکھ لیجئے، آپ بھی، جیسا کہ میں بارہا یہ کہہ رہا ہوں، آپ بھی آپ کے بابا کے باغ کے پھول ہیں۔ آپ کو کیا کرنا ہے، سب سے پہلے اپنے آپ کو معطر کرنا ہے، پھر اپنے اطراف کے ماحول کو، پھر اپنے گھر، اپنے خاندان، اپنے قبیلہ، اپنے رشتہ دار، اپنے دوست احباب، آپ کے علم سے مستفید ہونا، آپ کی خوشبو سے معطر ہونا۔ یہ معاملہ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا سب سے اونچا ہو، کہ میں اس کو دیکھوں تو ایسا دیکھوں سر اٹھا کر۔ بہرحال چلیے آئیے ایک مرتبہ پھر یہ پویم کے 4 لائن پڑھتے ہیں۔ یا وردتی یا بہجتی، یا وردتی یا بہجتی، یا وردتی یا بہجتی، اظہرتی لی حدیقتی، اظہرتی لی حدیقتی، یا وردتی یا بہجتی، اظہرتی لی حدیقتی۔ یہ پویم ہماری یہاں پہ جو ہے ہم اختتام کرتے ہیں، اور جو ہے اب آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ اس کے جو ایکسرسائزز ہے وہ ہم آگے کریں گے انشاءاللہ سبحانہ و تعالی۔ کہ سب سے پہلے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں اس کے مفرد و جمع، حدیقتن، حدیقتن کا پلورل آئیں گا حدائق، حدیقتن گارڈن، اس کا پلورل آئیں گا حدائق۔ طفل بچہ، اس کا پلورل آئیں گا اطفال، اطفال، جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے، غالباً علامہ غالب صاحب فرماتے ہیں، باغیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، باغیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے سب و روز تماشا میرے آگے۔ اطفال کا لفظ بچے۔ صغیرتن ویری اسمال، صغیر اسمال، اس کا پلورل آئیں گا صغار، صغیرت صغار۔ تحیتن گریڈنگز، ہم ایک دوسرے کو جو تحفہ گریڈنگز وغیرہ، جو تحیات اس کا لفظ تحیات، اس طرح سے ہم جو ہے نا التحیات پڑھتے ہیں۔ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس جو ہے نا ہم تحفتاً کیا لے کے آئے ہیں، کیا لے کے آئے ہیں، التحیات، تحفے، یہ یاد رکھیے۔ بہجتن
بہجتن ہیپینس، بہجات یہ اس کا پلورل آئیں گے ہیپینس، یاد رکھیے۔ چلیے انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو ہے اس کو لکھتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ذہن بنا لیجئے کہ ہم کیا کرنا ہے، مفرد والجمع، المفرد، المفرد نیکسٹ یہ اس کی جمع، الجمع، الجمع، المفرد والجمع۔ مفرد کیا ہے صاحب، حدیقۃ، طفلۃ، صغیرۃ، تحیۃ، بہجۃ۔ یہ سوالات ہیں، یہ سنگولر ہیں، اس کا پلورل آئیں گا صاحب حدائق، حدائق۔ طفل کا جمع اطفال، اطفال۔ صغیر کا صغار، تحیۃ، تحیات، تحیات۔ بہجتن کا بہجات۔ ٹھیک ہے، اس کے ترجمہ ایک سنگولر کا لکھ لیں گے تاکہ آپ کے ذہن میں جو ہے دونوں آ جائیں، سنگولر کا پلورل کا کر لینا ہے۔ حدیق کا گارڈن، اس کا پلورل آپ بنا لیجیے، طفل چائلڈ، صغیر اسمال ویری اسمال، صغیرۃ، بہجۃ گریڈنگ، گریٹنگ، نیکسٹ بہجات ہیپینس۔ یہ یاد رکھیں۔ اس طرح سے اس کے اپوزٹس بھی دیکھ لیں گے، اپوزٹس، الازداد، الازداد، الازداد اپوزٹس، الازداد اپوزٹ، تقبلا، تقبلا، رقیقۃ، صغیرۃ۔ تین آپ کو بتائے ہیں۔ یہ صاحب تقبل اس طرح سے ایکسیپٹ، قبول کرنا، کوئی چیز کو مان لینا۔ رقیقۃ، رقیقۃ بالکل باریک، تھن۔ صغیرۃ اسمال۔ اب اس کا جو ہے جواب تقبل کے ریجیکٹ کر دینا، تردد، انکار کر دینا۔ تین رقیقۃ سے غلیظۃ، صغیرۃ کبیرۃ۔ یہ یاد رکھ لیجیے، یہ ریجیکٹ، ریجیکٹ، تھن، تھک اور بگ۔ چلیے انشاءاللہ تعالی اس کے آگے سیکشن 5 جو انوٹیشنز وغیرہ ہے، پھر کوشچن آنسرز ہیں، ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔